السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. آج میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کرتی ہوں اپنے چینل کشف زارا بلاگ میں. ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا. چلیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ آپ کو سامنے مونگ پھلی نظر آ رہی ہوگی. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں مونگ پھلی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پھلدار پودا ہوتا ہے لیکن یہ میوہ جات میں شمار کیا جاتا ہے. اس سے کافی قسم کے تیل بھی نکالے جاتے ہیں. کھانے میں، بریڈ میں، ہوم ریمیڈیز میں بھی یہ بہت یوز ہوتا ہے. سستا ہونے کے باعث ہر افراد اس کو استعمال کرتا ہے. فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں. پہلے ہم فائدوں کی طرف دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں پروٹین، کیلشیم، فاسفورس، وٹامن اے، B1، B6 موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں اور دبلے پتلے افراد کے لیے بھی یہ مفید ہے، مطلب میرے لیے. اور ٹائپ 2 شوگر میں مونگ پھلی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے. مونگ پھلی میں فولاد خون کے نئے کلیے بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. باڈی بلڈر کے لیے اس کا استعمال ضروری ہے. کینسر جیسے موذی مرض سے یہ محفوظ رکھتا ہے. اور مونگ پھلی میں ایسے آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جو سیب چقندر سے بھی طاقتور ہوتے ہیں. سیب چقندر جن کو نہیں ملتا، بچے افورڈ نہیں کر پاتے یا کس ٹائم نہیں ملتا، تو مونگ پھلی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں. ایک دن میں 1 پاؤ آپ کریں. اگر بال گر رہے ہوں تو مونگ پھلی استعمال کر لیں. اور جی 24 گھنٹے میں آدھا پاؤ، ہاں جی آگے نا بات، 24 گھنٹے میں آدھا پاؤ مونگ پھلی کھائیں. زیادہ کھانے سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے جو موٹاپے کا سبب بنتا ہے. کبھی کبھار کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، زیادہ کھانے سے ٹھیک ہو گیا. اب مونگ پھلی کے نقصان. خارش کے دوران یہ نہ کھائیں. خارش والے جو مریض ہوتے ہیں اس سے خارش میں اضافہ ہو سکتا ہے. حاملہ عورت یہ نہ کھائیں. اگر کھانے کی زیادہ بھی شوقین ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ لے کے پھر کھانا ہے. کھانسی والے مریض نہ کھائیں. معدے یا کان کے مریض سے گریز کریں. معدے میں تیزابیت کے مریض کو روکا جاتی ہے یہ، تاہم صحت مند معدے والے کے لیے کوئی نقصان نہیں ہے. سانس کی مریض میں مبتلا یا دمہ والوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. یہ تھے مونگ پھلی کے متعلق تھوڑے سے فوائد اور چند ایک تو کہ کن لوگوں کو کھانا چاہیے، کن لوگوں کو نہیں کھانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. چلیں تو اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. تھینک یو فار واچنگ.